الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اے نبی دے مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کے بیڑوں سے ابتر ہوا. مخاطب ہونے کا تو میرے بچوں، سب سے پہلے اس اللہ کی پاک ذات کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سے، ذرا بیٹے توجہ سے میری بات کو سننا ہے. مکمل اس بات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ اس دنیا میں اللہ کی اس کائنات میں بہت اعلیٰ رول ادا کر سکتے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ نہیں یہ بات میرے بس کی نہیں یا میں یہ کام سر انجام دے نہیں سکوں گا. مایوسی کفر ہے، گناہ ہے. تو لہذا دو باتیں ہیں، ایک رائٹ سائڈ ہے اور ایک رانگ سائڈ ہے. آپ نے ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ رہنا ہے اور اللہ کی ذات پہ ہمیشہ بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. لیکن آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس ملک کو، اس قوم کو آپ کی خدمت کی اشد ضرورت ہے. آپ میں سے کسی ایک نے بھی اپنے آپ کو کم تر بالکل نہیں سمجھنا. آپ بہت اعلیٰ انسان ہو بیٹا، اور آپ نے اس ملک کی ترقی اور اس قوم کی ترقی میں ایک کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ مستقبل میں. تو آپ اپنے اندر جھانکیں، اور جب رات کو آپ اگر کسی کام میں مشکل بھی پیش آئے، اگر کسی معاملے میں آپ کو دشواری نظر آئے، کہیں سبق سمجھنے میں، کہیں پڑھنے میں، کہیں اپنے سبجیکٹ کو، بے شک اپنے اللہ سے ایک دوست کی طرح ہر قدم پہ آپ کی مدد کرے گا. اور یہی وقت ہے. چوئی صاحب جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے. البتہ نا اوورسیز پاکستانی وہ ہوتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں رہ کے اپنے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں بڑا کلیدی رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں. مایوس نہیں ہونا، آپ نے اپنی منزل پلانی ہے، ہمت نہیں ہارنی. یہ صرف آپ کے لیے لیکچر نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے اوپر لاگو کیا ہے. جب یہ جرمنی گئے تھے تو اس وقت کو پاکستان سے ڈالر یا وہ جو ادھر جرمنی کی ہے نا وہ سارے ادھر جا کے انویسٹ نہیں کیا. ادھر جا کے انہوں نے محنت کی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ایک عام مزدور کی طرح ادھر کام نہیں کروں گا، بلکہ انشاءاللہ میں اتنی محنت کروں گا کہ میں جرمنی کے اندر اپنی فیکٹری لگاؤں گا. اور وہ اللہ کی فضل اور ان کی محنت کی وجہ سے آج ان کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوا. انہوں نے فیکٹری بھی بنائی اور اس میں 20 لوگ جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف اوورسیز پاکستانی ہے بزنس یا پیسے کما رہے ہیں. پاکستان سے محبت جو ہے ابھی بھی ان کے لفظوں میں رچی بسی ہے. پیدا ہوئی کہ اللہ کرے ہمارے ملک کا سسٹم بھی اس طرح ہو جائے تاکہ ہمارے بچے، ہماری فیملی آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے. لیکن اس کے لیے ضروری کیا تھا کہ کسی قسم کی ایک منزل کا چوز کرنا، اپنے اندر اس چیز کا ارادہ کرنا کہ میں یہ کام کروں گا. جو میں نے آپ سے عرض کی پہلے کہ آپ آج ہی ارادہ کر لیں سارے بچے کہ ہم نے یہ بننا ہے، ہم نے یہ ہمت حاصل کرنی ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، یا جو بھی جتنا علم حاصل کر کے اس قوم کی سمت کو درست کرنا ہے. لہذا آج سے ہی اس چیز کا انتخاب کر لیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بننا ہے اور کس طریقے سے ملک، قوم اور اپنی فیملی کی مدد کرنی ہے.
جب آپ یہ ارادہ کر لیں کہ آپ نے یہ کاز اچیو کرنا ہے، یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو اس میں پھر جم جائیں، بہتر ڈٹ جائیں، اس سے ادھر ادھر رائٹ لیفٹ پھر ہونے کا سوال نہیں ہونا چاہیے. آپ کو مستقل مزاج ہونا چاہیے، آپ اس پہ ڈٹ جائیں تو انشاءاللہ جب بھی آپ اپنی منزل سے، اپنے کاج سے محبت کریں گے، اس سے انس اور خلوص رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کامیاب ہوں گے. باقی رہی بات، میں نے چونکہ وہاں یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں محنت کر کے، مزدوری کر کے ایک دن اتنے پیسے ارن کروں گا، بچاؤں گا کہ میں اپنا کام یہ کر سکوں، اپنی فیکٹری لگا سکوں، تاکہ یہاں اس معاشرے میں بھی اپنا نام پیدا کروں اور یہ بھی ان کو بتاؤں کہ ہم پاکستانی عظیم قوم ہے، ہم جو ارادہ کرتے ہیں وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور اس پہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. اور بلکہ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، پوری دنیا میں نے گھوم کے دیکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خطے کو، اس ملک کو جتنی قوت ہمارے بچوں کو ٹیلنٹ دی ہے، یہ شاد و نادر دوسرے ملکوں میں موجود ہے. بس جسٹ ان کا سسٹم اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ان ذہن لوگوں کو بھی مواقع دیتا ہے اور وہ کامیابی کی مناظر طے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ جیسے بچوں کو، آپ جیسے پھولوں کو ہم اگر اچھا موقع دیں، ان کو اچھے وسائل دیں، تو انشاءاللہ آپ دنیا پہ حکمرانی کرنے کے قابل ہیں. لیکن ایسا کہ میں نے 12 سال محنت کی ایک فیکٹری میں، ایک مزدور کی حیثیت سے وہاں کام بھی سیکھا، مہارت بھی حاصل کی، اور پھر 12 سال کے بعد انٹرسٹ تھا. انڈسٹری میں کون سی انڈسٹری میں انٹرسٹ تھا؟ جب آپ ادھر سے گئے تھے اس وقت بھی کوئی انٹرسٹ تھا یا ادھر جا کے؟ نہیں بیٹے، میں نا وہ شروع سے ہی ٹیکنیکل مزاج آدمی. سکسیسفل ہوئے تھے جی نہیں سمجھے. کتنے سال میں آپ سکسیسفل ہوئے تھے؟ کتنے سال جو ہے نا آپ کو لگے فیکٹری بنانے میں؟ یہ ہم یہی بات ہے، یعنی آپ کی کامیابی میں آپ کو کتنے سال؟ جب میں نے بیٹے ارادہ کیا اس کے بعد 12 سال مجھے لگے. 12 سال کے بعد میں نے اپنی عمر میں باہر کے ملک گئے تھے. بیٹا میری عمر 22 سال تھی. اسٹیپ بائی اسٹیپ پوائنٹس مینشن سے ہم اپنی سکسیس حاصل کر سکتے ہیں، اور سب سے مین پوائنٹ کون سا ہے؟ بیٹے سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا ارادہ، یعنی سب سے پہلے آپ کو اپنے ارادے میں پختگی. ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی بھی قوت دی ہے کہ اگر آپ 2-3 چیزوں پہ پابند ہو جائیں، ان پہ عمل کریں. شکریہ ادا کرتا ہوں جناب بیگم صاحب کا اور آپ تمام بچوں کو جنہوں نے میری بات سنی. شاید اس بات کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے اور آپ ایک اعلیٰ منزل کو چونکہ ایک بھی بچہ، میں تو یہ خیال رکھتا ہوں کہ آپ سارے بچے جنہوں نے میری بات سنی ہے وہ آج سے ارادہ کر کے اس ملک کے لیے اپنی تمام تر انرجی ہے جو ہے وہ بروئے کار لائیں گے.